what do you think کہ یہ حکومت جو بنی 13 جماعتوں کی یہ بننی چاہیے تھی یا امیڈیٹلی آفٹر نو کانفیڈنس موو اسٹریٹ اوے الیکشنز کی طرف چلے جاتے تو سینیریو وڈ ہیو بین ڈفرینٹ؟ دیکھیے اب وہ بن گئی نا، ایک فیصلہ کر دیا جماعت نے. جب فیصلہ ہو جاتا ہے سب کا فیصلہ ہے. لیکن اس وقت بہت سے لوگوں کا موقف تھا، میرا موقف بھی یہی تھا کہ آپ حکومت مت بنائیں، آپ الیکشن میں جائیں، عوام کو موقع دیں. کیونکہ 2-3 باتیں تھیں. ایک تو ہم ویسے بھی ہم کہتے تھے کہ الیکشن یہ حکومت ایک چوری کے الیکشن کا نتیجہ ہے. یہ الیکشن چوری ہوئے ہیں 2018 کے، تو اسی میں حکومت کرنا بھی مناسب بات نہیں تھی. پھر جو سارا معیشت کا بگاڑ تھا وہ آپ کے ذمہ پڑ گیا، پڑ جانا تھا جو پڑ گیا. اور پھر میرا خیال تھا کہ عوام کو ایک نیا موقع دیں، جو مینڈیٹ وہ دیں، اس کے بعد پھر آ کر حکومت مضبوط بھی ہوگی اور بھی مشکل فیصلے بھی کر. یہ 16 مہینے پھر ایسے ہوا کیوں نہیں؟ یہ سب جماعتوں کا فیصلہ تھا. پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، اس کے علاوہ دوسرے کولیشن پارٹنرز تھے جن میں پیپلز پارٹی تھی، این پی تھی، باپ پارٹی تھی، ایم کیو ایم تھی، دیگر جماعتیں تھیں. ان سب نے مل کر فیصلے کہ نہیں ہم حکومت چلائیں گے اور بہتری کی طرف لے کر آئیں گے. وہ بدقسمتی سے ہو نہیں سکا. حکومت میرا خیال ہے اس جذبے سے شاید ہم نے نہیں چلائی جو چلانی چاہیے تھی. وہ رزلٹ ہم نہیں دے پائے، وہ فیصلے نہیں کر پائے، اور اس کے منفی اثرات ہی ہوئے ہیں ملک پر. میاں محمد نواز شریف صاحب سنا کہتے تھے کہ جناب نو کانفیڈنس کے بعد امیڈیٹلی وی شوڈ گو فار الیکشنز، تو وہ بات کیوں نہیں مانی گئی؟ جی یہ میں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کا یہ موقف تھا. اس میں مجھے یہ نہیں کہ میاں صاحب کا تھا، یہ نہیں تھا، لیکن بالآخر فیصلہ تو جماعت کے وہی کرتے ہیں. تو یہ معاملہ ان کی مرضی سے ہی ہوا، ان کے مرضی کے بغیر مشکل تھا. لیکن اس میں دوسری جماعتوں کا یقیناً پریشر ہوگا کہ اقتدار میں آیا جائے. دوسری جماعتوں سے مراد پیپلز پارٹی ہے، زرداری صاحب کا پریشر تھا، شہباز شریف صاحب کا پریشر تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا پریشر تھا. جی سب کا موقف یہی جو میں نے سنا ہے یہی تھا. میں اس میں انوالو نہیں تھا کہ حکومت بنانی چاہیے. سو یہ ان سب نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ نہیں جی الیکشنز کی طرف نہیں، حکومت بنانی چاہیے. جی جہاں تک مجھے علم ہے، جہاں تک مجھے علم ہے. سو بٹ اب آخر حکومت بنی، سب اس میں شامل ہوئے. ہاں but you think it's going to be a tricky situation for all the candidates if they go for like elections? جی آپ کو بہت سوال جواب آپ کو جواب دینے پڑیں گے، سوال بہت ہوں گے. بہرحال وہ اب عوام کا فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ آپ بات کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، تو اسی پر الیکشن کے فیصلے ہوں. اگر نہیں سمجھتے تو پھر کیا سچویشن بن سکتی ہے؟ پھر مشکل ہوگا، پھر آپ کو سیٹیں حاصل نہیں کر پائیں گے. اکثریت تو ویسے بھی کوئی جماعت حاصل نہیں کر سکتی. اچھا جو آج حالات ہیں، کم از کم جو آج نظر آ رہے ہیں، اکثریت قریب بھی کوئی نہیں جائے گا. اس کے بعد اب کیا کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہے. پھر دوبارہ اگر اسی طرح اتحادی مل کے 13 جماعتیں مل کے حکومت بنائیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے؟ وہ 5 ہوں 10 ہوں 20 ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، اکثریت ہونی چاہیے. اور کولیشن گورنمنٹس کی اپنے کمزوری بھی ہوتی ہے، اس کی کچھ اسٹرینگس بھی ہوتی ہیں، کچھ اس کے مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں. تو اس کے اندر رہ کر آپ کو کام کرنا پڑے گا. اور یہ آج تک جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں پاکستان میں، سوائے 1997 کے پی ایم ایل اے نے 2/3 اکثریت لی تھی، ہر حکومت ہی کولیشن گورنمنٹ بنی ہے. ڈو یو تھنک کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہا جاتا ہے واپس آئیں گے تو نون لیگ میں جان پڑ جائے گی اور ریوائیو ہو جائے گی نون لیگ اور آسانیاں پیدا ہوں گی مریم بی بی کے لیے؟ اگر انہیں ری لانچ کیا جائے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو میرا ذاتی خیال ہے کہ الیکشن کے قریب آنا چاہیے. اچھا اکتوبر میں الیکشن کیمپین ان کے بغیر مشکل ہوگی. وہ الیکشن میں ان کا بڑا رول پی ایم ایل این کے لیے وہ ادا کر سکتے ہیں. اگر وہ اس سے پہلے آئیں گے تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن اس میں پھر یہاں پر پارٹی کی تنظیم میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن وہ ذمہ داری ابھی بھی شہباز صاحب اور مریم بی بی کے پاس ہے کہ وہ ری آرگنائز کریں، پارٹی کو موبلائز کریں.
تو یہ معاملات ہیں. شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے مریم بی بی پراپرلی ری لانچ ہو سکیں گی؟ نہیں، ری لانچ کی بات نہیں ہے. مریم بی بی اب نائب صدر ہیں جماعت کی، سینئر نائب صدر ہیں، دوسری پوزیشن ان کے پاس. صدر شہباز صاحب ہیں، ان کو مل کر کام کرنا ہوگا. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ مل کے کام کرنے والی بات؟ دیکھیں یہ ان کے فیصلے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ الیکشن میں تو جانا ہے آپ نے. تو الیکشن میں لوگ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ لیڈرشپ کون سی ہے جس کے لیے ہم ووٹ کر رہے ہیں. یہ ایک سوال ہوتا ہے ہر آدمی کا کہ پیپلز پارٹی سے بھی، پی ٹی آئی سے بھی، دیگر جماعتوں سے بھی، کہ اگر ہمیں ووٹ دیتے ہیں، آپ کو اقتدار ملتا ہے، تو کون شخص ہوگا جو حکومت چلائے گا. اس کا جواب ضروری ہے. یہ کیا وہ میاں نواز شریف ہوں گے، کیا کوئی اور ہوگا، اس کا جواب عوام کے سامنے آپ کو رکھنا پڑے گا، ورنہ الیکشن کیمپین کمزور رہے گی. تو ابھی جو اختلافات ہیں نون لیگ کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں الیکشن سے پہلے وہ ختم ہو جائیں گے؟ اختلافات کوئی ایسے واضح اختلافات نہیں ہیں. یقیناً رائے موجود ہوتی ہے کہ کون امیدوار ہوگا وزارت عظمیٰ کا، تو اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. عوام کے سامنے ایک شخص کا نام رکھنا پڑے گا کہ یہ ہمارا امیدوار ہے. میاں صاحب اس کو ریزالو کر لیں گے الیکشن سے یہ میاں صاحب ہی کر سکتے ہیں، غور نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ انہی کا ہے، وہی کریں گے. میاں صاحب نے تو شہباز شریف صاحب کو بنا دیا، پارٹی کا ہیڈ بنا دیا. جی صدر وہ ہیں جی، تو عمومی طور پر صدر ہی ہوتا ہے جی ہاں. امیدوار، لیکن ضروری بھی نہیں ہے. اگر میاں صاحب چاہیں تو کسی اور کو بھی نامنیٹ کر سکتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب، کیا کسی سٹیج پہ ایسا آپ کو انفارمیشن ملی، انٹیل ملی کہ نو کانفیڈنس کے بعد یا نو کانفیڈنس سے پہلے کوئی ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی باجوہ صاحب کی، یا فار دیٹ بہت سی یہ باتیں چلتی نہیں ہیں. اچھا، حقیقت یہ تھی، اور اس کا اعتراف باجوہ صاحب نے بھی کیا اور عمران خان صاحب نے بھی کیا، کہ عمران خان صاحب کے پاس میجورٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور باجوہ صاحب نے پوری کر کے دی. جب اعتماد کا ووٹ ہوا، انہوں نے میجورٹی پوری کر کے دی. لوگ ووٹ دینے کو تیار نہیں تھے. اس کا اعتراف دونوں نے کیا ہے. اب اس کے بعد کیا عدم اعتماد تو ہو چکا تھا نا. یہ کہا جاتا ہے عدم اعتماد باجوہ صاحب نے کر کے دیا. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ لوگ موجود تھے جو عدم اعتماد ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو. تو اب کیا باجوہ صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے؟ یہ بہت سی باتیں چلتی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، وہاں آپ کو حقائق کا علم ہو جائے گا کہ حقیقت ہے کیا. کتنے کمیشن بڑھاؤ گے تسی؟ ایک ہی بنا دیں ٹروتھ کمیشن، باقی سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. اچھا، کہ چینی کو کیا ہوا، تیل کو کیا ہوا، ملک میں الیکشن میں کیا ہوا، عدم اعتماد میں کیا ہوا، سب کچھ. اور وہ ٹروتھ کمیشن جو ہوتے ہیں کسی کو الزام نہیں ٹھہراتے کسی پر، وہ صرف حقائق عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس نے کیا کہا اور کیوں کہا اور کس طرح معاملہ ہوا. وہ ضروری ہے ہمارے لیے. تو یہ آپ کے ٹاک شوز بند ہو جائیں گے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.